يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أفضل العابدين سبحان رب السماوات والذي رب العرش عما يصفون فذرهم يهودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وكيله يا رب إن أولئك هم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون يا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون یا عبادی میرے بندو لا خوف علیکم نہیں کوئی خوف تم پر اليوم آج ولا انتم اور نہ تم تحزنون تم غمگین ہوگے اے بندو میرے نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے یعنی نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا غم الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیات پر وکانوا مسلمین اور تھے وہ مسلمان ان سے کہا جائے گا جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار یعنی دل سے یقین کیا اور جوارے سے اس کے حکم بردار رہے یہاں سے ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں اس کا مفصل بیان ہوا ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں انتم وازواجکم تم اور تمہاری بیویاں تحبرون تم خوش رکھے جاؤ گے کہ چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں کہ تمہاری عزت کریں يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف گردش کرائے جائیں گے علیہم ان پر بصحاف بڑے پیالے من ذهب سونے کے وأكواب وساغر وفيها اور اس میں ما تشتهي الأنفس جو تمنا کریں گے نفس وتلذ الأعين اور لذت پائیں گی نگاہیں وأنتم فيها اور تم ان میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہو لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور اب ہو رہے اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے آنکھیں آرام پائیں اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے یعنی غلمان لیں پھریں گے سب سے اعلیٰ چیز جس سے آنکھیں آرام پائیں گی وہ دیدار حق سبحانہ و تعالیٰ کا رزقنا اللہ بفضلہ ومن وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اور یہ جنت الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا وہ جو تم وارث بنائے گئے ہو اس کے بما كنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے ہو یہ وہی بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں ان کاموں کے جو کرتے تھے یعنی تمہارے باپ آدم کی میراث واپس مل گئی تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون لکم فیہا تمہارے لیے اس میں فاکہۃ کثیرۃ پھل ہوں گے بہت سے منہا ان میں سے تاکلون تم کھاؤ گے تمہارے واسطے ان میں بہت میوے ہیں ان میں سے کھاتے رہو یعنی چن چن کر ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون ان المجرمین بے شک مجرم لوگ فی عذاب جہنم کے عذاب میں خالدون ہمیشہ رہنے والے البتہ جو لوگ کے گناہ گار ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون لا نہ یفتر کم کیا جائے گا عنہم ان سے وہم اور وہ فیہ مبلسون اس میں مایوس ہوں گے نہ ہلکا ہوتا ہے اس پر ان پر سے اور وہ اسی میں پڑے ہیں آس ٹوٹے یعنی عذاب نہ کسی وقت ملتوی ہوگا نہ ہلکا کیا جائے گا دوزخی نا امید ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر ولكن كانوا لیکن تھے وہ هم الظالمین وہی ظالم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف، یعنی ہم نے دنیا میں بھلائی برائی کے سب پہلو سمجھا دیے تھے اور پیغمبروں کو بھیج کر حجت تمام کر دی تھی، کوئی معقول عذر ان کے لیے باقی نہیں چھوڑا تھا، اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے۔ ایسوں کو سزا دی جائے تو ظلم کون کہہ سکتا ہے؟ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، ونادوا اور پکاریں گے یا مالک اے مالک، لیقضی چاہیے کہ فیصلہ کر دے، علینا ربک ہم پر تیرا رب، قال انکم کہے گا بے شک تم ماکثون تم یوں ہی رہنے والے ہو، اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصل کر چکے تیرا رب، وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ مالک نام ہے فرشتے کا جو دوزخ کا دروغہ ہے، دوزخی اس کو پکاریں گے کہ ہم نہ مرتے ہیں نہ چھوٹتے ہیں، اپنے رب سے کہہ کر ایک دفعہ عذاب دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے، گویا نجات سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کریں گے، یعنی چلانے سے کچھ فائدہ نہیں، تم کو اسی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کہتے ہیں دوزخی 1000 برس چلائیں گے، تب وہ یہ جواب دے گا لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، لقد جئناکم البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس بالحق کی حق، ولکن اکثرکم لیکن اکثر تمہارے للحق کی حق کے لیے کارہون ناگوار تھے، ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین، پر تم بہت لوگ سچی بات سے برا مانتے ہو، یعنی وہ سزا اس جرم پر ملی کہ تم میں سے اکثر سچائی سے چڑھتے تھے اور بہت سے اندھوں کی طرح ان کے پیچھے ہو لیے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا بلکہ انہوں نے مقرر کیا امرن ایک کام، فإنا مبرمون تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے۔ کفار عرب پیغمبر کے مقابلے میں طرح طرح کی منصوبے گانٹتے اور تدبیریں کرتے تھے، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر ان کے سب منصوبوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تغافل سے اس نبی کی بات بڑی، آئندہ جو اس دین میں آئے اسی کے رشتہ دار اس کو مار مار کر الٹا پھیریں، اور جو اجنبی شخص شہر میں آئے اس کو پہلے سنا دو کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ یہ بات انہوں نے ٹھہرائی اور اللہ نے ٹھہرایا ان کو ذلیل و رسوا کرنا اور اپنے دین اور پیغمبر کو عروج دینا، آخر اللہ کا ارادہ غالب رہا۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون ام یحسبون یا وہ سمجھتے ہیں انا بے شک ہم لا نسمع نہیں ہم سنتے سرهم ان کی راز کی باتیں، ونجواهم اور ان کی سرگوشیاں، بلا کیوں نہیں، ورسلنا اور ہمارے بھیجے ہوئے لدیہم یکتبون ان کے پاس لکھ رہے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید اور ان کا مشورہ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے بھید ہم جانتے ہیں اور ان کے خفیہ مشورے ہم سنتے ہیں، اور حکومت کے انتظامی ضابطے کے موافق ہمارے فرشتے کرام کاتبین ان کے سب اعمال و افعال لکھتے جاتے ہیں۔ یہ ساری مثل قیامت میں پیش ہوگی۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، قل کہہ دیجیے ان اگر کان للرحمن ہے رحمان کے لیے ولدن کوئی بیٹا اولاد، فانا تو میں اول العابدین آپ سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں، تو کہ اگر ہو رحمان کے واسطے اولاد تو میں سب سے پہلے پوجوں، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بفرض محال خدا کے اولاد ہو تو پہلا شخص میں ہوں جو اس کی اولاد کی پرستش کرے، کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، اور جس کو جس قدر اللہ کا خدا کے ساتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر جب میں باوجود اول العابدین ہونے کے کسی ہستی کو اس کی اولاد نہیں مانتا تو تم کون سے اللہ کا حق ماننے والے ہو جو اس کی فرضی اولاد تک کے حقوق پہچانو گے۔ تنبیہ، بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ اگر تمہارے اعتقاد میں اللہ کی کوئی اولاد ہے تو یاد رکھو کہ تمہارے مقابلے میں اس اکیلے خدا کی عبادت کرنے والا ہوں جو اولاد اخوا سے منزہ و مقدس ہے۔ بعض نے عابد کے معنی لغتاً جامد منکر کے بتلائے ہیں، یعنی اس فاسد عقیدے کا سب سے پہلا انکار کرنے اور رد کرنے والا میں ہوں۔ بعض کے نزدیک ان نافیہ ہے، یعنی رحمان کے کوئی اولاد نہیں، مگر یہ کچھ زیادہ قوی نہیں، اور بھی احتمالات ہیں جن کی استیعاب کا یہاں موقع نہیں، واللہ تعالی عالم۔
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، سبحان پاک ہے رب السماواتی رب آسمانوں کا، والارض زمین کا، رب العرش رب عرش کا، عما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا، صاحب عرش کا، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جن باتوں کی نسبت یہ لوگ اس کی طرف کرتے ہیں، مثلا اولاد وغیرہ، اس سے خدا تعالیٰ کی ذات برتر اور منزہ ہے، اس کی ذات میں یہ امکان ہی نہیں کہ معاذ اللہ کسی کا بیٹا یا باپ بنے۔ فذرهم یہوزوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، فذرهم تو چھوڑ دو ان کو یخوضوا بیسیں کریں، ویلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومهم اپنے دن سے، الذی وہ جو یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اب چھوڑ دیں ان کو، بک بک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا ہے، یعنی غفلت و حماقت کے نشے میں جو کچھ بکتے ہیں بکنے دیجیے، یہ لوگ چند روز اور دنیا کے کھیل تماشے میں گزار لیں، آخر وہ موعود دن آنا ہے جس میں ایک ایک کر کے ان کی گستاخیوں اور شرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، فِي السَّمَاءِ جو آسمان میں، إِلَٰهٌ الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں، إِلَٰهٌ الہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اس کی بندگی ہے زمین میں، اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار، نہ آسمان میں فرشتے اور شمس و قمر معبود بن سکتے ہیں، نہ زمین میں اصنام و اوثان وغیرہ، سب زمین و آسمان والوں کا معبود اکیلا وہی خدا ہے جو فرش سے عرش تک کا مالک اور تمام عالم کون میں اپنے علم و اختیار سے متصرف ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَتَبَارَكَ اور ببرکت ہے، الَّذِي وہ ذات لَهُ اس کے لیے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وعندہ اور اسی کے پاس ہے، علم الساعۃ قیامت کا علم، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، اور بڑی برکت ہے اس کی جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی، اور اسی تک پھر کر پہنچ جاؤ گے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اسی مالک کو ہے، یعنی وہاں پہنچ کر سب کی نیکی بدی کا حساب ہو جائے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ولا اور نہیں يَمْلِكُ الَّذِينَ مالک ہو سکتے اختیار وہ لوگ رکھتے ہیں، يدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونه اس کے سوا سے، الشفاعۃ شفاعت کے، الا مگر من شاہد جو گواہی دے، بالحق حق کے ساتھ، وهم يعلمون اور وہ جانتے ہوں، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کا، مگر جس نے گواہی دی سچی اور ان کو خبر تھی، یعنی اتنی سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گواہی دیں، بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں ایک حرف سفارش کا نہیں کہہ سکے، اور اتنی سفارش بھی صالحین کریں گے جو سچائی کو جانتے ہیں اور اس کو زبان و دل سے مانتے ہیں، دوسروں کو اجازت نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن اور بتا اگر سألتہم پوچھو تم ان سے، من خلقہم کس نے پیدا کیے ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ تو کہاں سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، پھرائے جاتے ہیں، اور اگر تو ان سے پوچھے کہاں کو کس نے بنایا تم کو، تو کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہو، یعنی جب بنانے والا ایک اللہ ہے تو بندگی کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہوگا۔ عبادت نام ہے انتہائی تذلل کا، وہ اسی کا حق ہونا چاہیے جو انتہائی عظمت رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، مقدمات کو تسلیم کرتے ہیں اور نتیجے سے انکار۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، وَقِيلِهِ قسم ہے ان کے قول کی، یا رب اے میرے رب، إِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ قوم لا يؤمنون قوم ایمان نہیں رکھتی، قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے، یعنی نبی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اس کی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کی ضرور مدد کرے گا اور اپنی رحمت سے اس کو غالب و منصور کرے گا۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فَاصْفَحْ پس درگزر کرو، عنہم ان سے، وَقُلْ سَلَامٌ اور کہو سلام، فَسَوْفَ پس ان قریب، يَعْلَمُونَ وہ جان لیں گے، سو تو منہ پھیر لے ان کی طرف سے اور کہ سلام ہے، اب آخر کو معلوم کر لیں گے۔
یعنی غم نہ کھا اور زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑ، فرض تبلیغ ادا کر کے ادھر سے منہ پھیر لے اور کہہ دے کہ اچھا نہیں مانتے تو ہمارا سلام لو، یعنی آخر کار ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں لگ گیا اور پوری تکمیل آخرت میں ہونے والی ہے۔ تم سورۃ الزخرف بعون اللہ و توفیقی فللہ الحمد والمنت۔